بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. باقی تمام مخلوقات وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. وَطَوْعًا وَكَرْهًا اللہ کے احکامات کی پابند ہیں. ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی بات مان سکیں یا اپنی مرضی سے اللہ کی بات کا انکار کر سکیں. وہ پابند ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، چاہے آسمان ہوں، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے فرشتے ہوں، جانور، حشرات الارض، پرندے، تمام مخلوقات سوائے انسان اور جن کے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، رسول آئیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب بتائیں گے. اب اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے وقتی طور پر انسان چاہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو مان لے اور پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے، اور چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر لے، ناشکری کر لے، اور پھر اس کی دنیا بھی معیشتاً ضنکا کی صورت ہو، اس کی دنیا بھی تباہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اور پھر اس کی آخرت وہ ہمیشہ ہمیش کے دردناک عذاب میں والعیاذ باللہ. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ دنیا نہ کبھی کسی کے لیے جنت بنی ہے اور نہ کبھی کسی کے لیے جنت بن سکتی ہے. یہ دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، مسلمان ہو یا کافر. اگر کسی کو جنت چاہیے، دائمی نعمتیں اور ہمیشہ کی نعمتیں چاہیے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیا جائے. چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، اس میں انسانوں پر دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں. یہ دونوں قسم کے حالات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی تقدیر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر ہوتی ہے. چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں مشکل لگیں، وہ حالات مصیبت لگیں، بڑا مشکل ہو ہمیں ان حالات میں سروائیو کرنا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. چاہے وہ حالات ہمیں ظاہراً اپنے اعتبار سے اچھے لگیں، نعمتوں والے لگیں، اور ہم خوش ہوں ان حالات میں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے ان دونوں حالات میں اصلاً ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں، چاہے وہ ہمیں اچھے لگیں، چاہے وہ ہمیں برے لگیں. اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اگر اللہ کوئی مصیبت بھیجے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. جس طرح نعمت اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں بھی اصلاً ہمارے لیے خیر ہے.
ہم انسان ہیں، ناقص ہیں، مخلوق ہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، وہ ہماری عقل میں سمائے یا نہ سمائے، وہ چیز ہمارے لیے خیر ہوتی ہے اگر ہم اس مشکل میں، اس مصیبت میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں، صبر کریں۔ مشکل حالات پہ کئی دفعہ صبر کرنے سے وہ اجر ملتا ہے کہ جو نعمتوں کی صورت میں ہم سے کئی دفعہ شکر نہیں ہو پاتا، یا جس طرح کا شکر اللہ کو چاہیے، اللہ کا تقاضا ہے، وہ نہیں ہو پاتا، تو وہ نعمتیں کئی دفعہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی جتنا ایک مشکل حالت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے اگر ہم اس میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کریں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے کہ وہ لوگ جب بھی انہیں دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہم نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر، ہمیں اس پہ راضی ہونا ہے۔ مشکل حالت ہو تو صبر کرنا ہے، کوئی نعمتوں والی حالت ہو اس میں شکر کرنا ہے، اس پہ تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ جب اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو نعمت کی صورت میں اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے ہم سے، اپنے بندوں سے، کہ نعمتوں کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ نعمتیں ہمیں ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یہ سراسر ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ عام طور پر انسان، اس کی طبیعت یہ ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ رویہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ یہ میری صلاحیت، میرا علم، یہ میں، اس کو انانیت کہتے ہیں۔ یہ انا عربی زبان میں، یہ شیطان نے کہا تھا قال انا خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ یہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے ساری نعمتیں اور سارا مال و دولت ملا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تجھے یہ تیرے علم کی وجہ سے ملا ہے تو اس سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے تھے، بڑے بڑے اقتدار والے آئے تھے، ایسے لوگ بھی آئے تھے جو رب بن بیٹھے تھے اور جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جنتیں دنیا کے اندر تعمیر کرنے کی کوشش کی، اللہ نے جنت میں داخل ہونے کی توفیق ہی چھین لی، اور جنت میں اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ شداد اور اس قسم کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو انسان پر کوئی انعام ملے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جب وہ نعمت مل جائے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پر اس کو ڈالنا چاہیے کہ یہ سراسر ہم پر اللہ کا احسان ہے، یہ سراسر ہم پر اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو بندہ یہ کام کرے کہ وہ اللہ کی نعمت کو اللہ پر ڈالے، اللہ کے سامنے سر جھکا لے، نعمت ملنے پر تکبر نہ کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرے تو میں اس کو مزید نعمتیں دوں گا۔ اللہ کو نعمت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے،
اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میں دنیا میں انسان کو ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا کروں۔ میں عرض کر چکا ہوں، انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، کئی مرتبہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے میں اپنے بندوں کو بلا وجہ مشکل میں مبتلا کروں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں نچھاور کریں۔ اللہ نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، ان گنت نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، ہم انسان ناشکرے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب تک نعمت میں رہتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، کئی دفعہ نعمت کا احساس نعمت چھن جانے پر ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اگر ایک انسان کو سمجھ آ جائے تو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تم پر نعمتوں کی مزید فراوانی کریں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتیں مزید کروں گا، زیادہ نعمتیں کروں گا۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک انسان اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت پر شکر کا رویہ رکھتا ہے، عاجزی کا رویہ رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، نہ اس کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، نہ اس کا فائدہ اسلام کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ سراسر ہمیں ہی ہوتا ہے۔ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمت پر، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا کون تھے، صراحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن ان کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں قرآن کریم میں ہوا، ایک پوری سورت ان کے نام پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی۔ اور کیا دانائی تھی ان کی، کیا حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کا ذکر رہتی دنیا کے لیے اللہ نے جاری فرما دیا۔ وہ کیا دانائی تھی؟ وہ یہ دانائی تھی کہ پیسے کیسے کماتے ہیں اور زیادہ بڑا اقتدار کیسے حاصل کرتے ہیں، نعمتیں کیسے اکٹھی کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دانائی کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا کی تھی انشکر للہ، کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں گنا نہیں جا سکتا، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو، نبی کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کئی مرتبہ۔ انسان کی نیکی کا فائدہ انسان کو، شکر کا فائدہ انسان کو، صبر کا فائدہ انسان کو، اور ناشکری کا وبال بھی انسان پر، گناہ کا وبال بھی انسان پر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، اگر گناہ کرو گے تو اپنے ہی نفس کے خلاف کرو گے۔ تو شکر ادا کرنے کا انعام اور فائدہ وہ انسان کو خود ہوتا ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شکر ادا نہ کرے، انسان سمجھے کہ یہ میرا حق تھا، یہ میری صلاحیت کی وجہ سے، یہ میرے علم کی وجہ سے، یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ایسا شخص اللہ کی طرف سے سخت ترین سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا لقمان علیہ السلام کے قصے میں
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اگر کوئی شکر ادا نہیں کرتا، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کو اس کے شکر کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کی تو تعریف کرنے والی اللہ کی ساری مخلوق ہے. اللہ کو کسی کی کوئی محتاجگی نہیں ہے، سب کو اللہ کی احتیاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، اور اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے. اللہ کو تمہاری شکر کی، تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہیں ضرورت ہے شکر ادا کرنے کی، اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے. جو لوگ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ در حقیقت اللہ کی نعمت کو بدل دیتے ہیں. اللہ کی نعمت کو برقرار رکھنا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت انہی نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملتی ہیں. اللہ کی نعمتوں کو انہی کی حالت پہ باقی رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمت کو بدلنا نہیں چاہیے. اور اللہ کی نعمت کو بدلنا کیا ہے؟ ناشکری کرنا. اگر ناشکری کی جائے تو اللہ کی نعمت بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ کفراً، ناشکری سے، کفر سے. کرنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت کے جواب میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے سر جھک جانا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو زیادہ ہیں، وہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعامات کو بدل دیتے ہیں کفر کر کے، ناشکری کر کے. پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، وہ خود بھی اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں. جہنم یصلونها وبئس القرار، وہ ہلاکت کا گھر سے مراد جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی اور ان کے پیچھے لگنے والے بھی. وبئس القرار، اور بہت ہی برا جائے قرار ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کی نعمت کو بدلنا نہیں چاہیے، اللہ کی نعمت کو اس کی حالت پہ برقرار رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ شکر ادا کر کے. اور میں شکر کی وضاحت بھی کر دوں کہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شکر سے مراد بس منہ سے الحمدللہ کہہ دینا ہے، زبان سے بس بندہ الحمدللہ کہہ دے. صرف یہ شکر نہیں ہے، اگرچہ یہ شکر کی ایک صورت ہے. انسان کو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے روئیں سے انسان کے ہر عضو سے اللہ کا شکر ادا ہو. کیسے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے. صرف زبان کا شکر نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ زبان سے شکر ادا کرے لیکن اس کا رویہ، اس کے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو یہ منافق ہے. اللہ معاف کرے، یہ منافقت ہے کہ ایک بندہ زبان سے شکر ادا کر رہا ہے، عمل سے شکر ادا نہیں کر رہا. انسان کی زبان اور انسان کے اعضاء ایک پیج پہ ہونے چاہیے، ایک جیسی کیفیت ہونی چاہیے. زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو، اعمال کسی اور طرح کے سرزد ہو رہے ہوں، یہ شکر نہیں ہے. شکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور شکر عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی بھی تھے. اللہ نے انہیں چنا تھا اپنی نبوت کے لیے، حکمت کے لیے، دانائی کے لیے، نبوت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی تھی، بہت زبردست قسم کی بادشاہت. وشددنا ملکا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بڑی سخت بنائی تھی، بڑی عظیم سلطنت انہیں عطا کی تھی. اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے کیا کہنے، کہ جن کی بادشاہت تو انسانوں کو چھوڑ کر جنوں پر بھی اور جانوروں پر بھی اور پرندوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی تھی. لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام شکر میں اپنی مثال آپ تھے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی آل اللہ کے شکر والا عمل کرو، اعملوا آل داود شکرا۔ تو پتہ لگا کہ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، شکر زبان سے ہوتا ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کا شکر گزار بندہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ ورنہ تو پھر اگر زبان اور اعمال کا آپس میں تضاد ہو جائے تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، یہ منافقت ہے والعیاذ باللہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کان اعبد الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اتنی عبادت کرتے کہ ان کی نماز ہمارے لیے بھی، ہماری امت کے لیے بھی ایک مثال قرار دی گئی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کی نماز یہ تھی، رات کی نماز جو سب سے مشکل نماز ہوتی ہے، کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر ایک تہائی رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر آخری چھٹا حصہ رات کا وہ پھر آرام کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کا ایک روٹین تھی، ایک ان کا یہ سنت تھی، ان کا ایک یہ طریقہ کار تھی۔ اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، یعنی اگر رات 6 گھنٹے کی ہے بالفرض تو 3 گھنٹے شروع کی 3 گھنٹے سویا جائے جو آدھی رات ہے، اور پھر 2 گھنٹے جو ایک تہائی رات بنتی ہے وہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور پھر 1 گھنٹہ جو آخری جو چھٹا حصہ بنتا ہے تو وہ پھر آرام کر کے دوبارہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا جائے۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے ہمارے لیے قابل مثال ہیں۔ صوم داؤدی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی روزہ سب سے افضل ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے، قرآن کریم میں اس شکر کی مثالیں موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں کہ کس طرح وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا کریں جو آپ نے مجھ پر انعامات کیے، میرے والدین پر انعامات کیے۔ وان اعمل صالحا ترضاه، اے اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ نیک عمل کروں جو آپ کو راضی کر دیں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر۔ اور نعمت کی ناشکری یہ ہے، نعمت کو بدلنا یہ ہے کہ انسان ناشکری کرے، کفر کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ شدید سزا دیتے ہیں اس کی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے سوال کیجئے ہم نے انہیں کتنے معجزات دیے تھے، ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھی، کتنے انعامات ان پر کیے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اتنی نعمتیں بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے کی، اتنی نعمتیں کی کہ بنی اسرائیل کو مغالطہ ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا قول نقل کیا ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور واقعی اللہ نے ان پر بہت نعمتیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اپنے دور میں۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی، جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، عمل نہ کر کے، خیانتیں کر کے، نافرمانیاں کر کے، تو پھر اللہ نے ان پر ایسی ذلت اور ایسی مسکینی طاری کی جو اپنی مثال آپ ہے۔
ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکینی تھوپ دی گئی، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ تو اللہ کی نعمت کے جواب میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ ہم لوگ اہل پاکستان، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی۔ پہلے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی کثرت تھی، وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے لیے ہمارے دین پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، ہمارے دینی شعائر کو کھلے عام بجا لینا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر ہم پر انعام کیا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور ہم نے اللہ سے آزادی کی نعمت مانگی، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ تعالی ہمیں ایک خطہ ارضی اگر مل جائے، اگر ہمیں آزادی مل جائے تو اے اللہ تعالی ہم وہاں آپ کے دین کو نافذ کریں گے، جو آپ کے دین کو ہم یہاں ہندوستان میں نافذ نہیں کر سکتے۔ ہم وہاں آپ کی اس طرح عبادت کریں گے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اور ہم وہ عبادت کریں گے جو ہم یہاں ہندوؤں کی کثرت کے درمیان ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کی توفیق سے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا آزادی کی صورت میں، اللہ نے ہمیں خطہ ارضی عطا کیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری تمہید جو میں نے باندھی ہے اسی لیے یہ باندھی ہے کہ ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ میں نے جو اپنے خطبہ کے شروع میں آیات پڑھی ہیں، یہ آیات ہم اہل پاکستان کے لیے کتنی مناسبت رکھتی ہیں، کتنی مشابہت رکھتی ہیں۔ میں نے خطبہ کے شروع میں سورہ انفال کی آیت نمبر 26، 27، 28، 26 سے لے کے 28 تک آیات پڑھی تھی۔ ذرا غور کیجیے اور اس کو اپنے آپ پہ غور کیجیے کہ یہ آیات ہم پر کتنی منطبق ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تم اتنے تھوڑے تھے، تمہارا کوئی وزن نہیں تھا، تمہارے لیے اپنے شعائر پر، اپنے دین پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، اور تمہیں ڈر تھا کہ کبھی یہاں سے مصیبت آئی، کبھی یہاں سے مصیبت آئی، لوگ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، لوگ تمہیں آزادی سے عمل نہیں کرنے دیں گے، تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لیں۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ جب اللہ تم پر اتنے انعامات کرے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت کو ادا کرنا چاہیے، اپنی امانتوں کو ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنی امانتوں کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم نے اللہ کی امانت ادا کی یا نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے اس اقتدار اور اختیار کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے گریبان میں جھانکیے۔ صرف حکمران طبقے کو کوس کر اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر فارغ ہو جانا، مطمئن ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اپنی ذات پر، اپنے گھروں پر، اپنے محلوں پر، دوسروں پر ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کتنی کوشش کی؟ ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کتنی کوشش کی؟ ہم نے شکر ادا کرنے کی کتنی کوشش کی؟
اے ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو۔ اللہ کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا، اللہ کی توحید میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرنا، اللہ کے احکامات ماننے میں کوتاہی کرنا۔ اللہ کی کتاب تھی جو اسلام کے اندر اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، کیا ہم نے اللہ کی کتاب کو نافذ کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی کتاب کو امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کی یا نہیں کی؟ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے یہ قرآن۔ دنیا میں بھی انسان اس قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ایمان والوں کو یہ بشارت دیتا ہے ان کے لیے اجر حسن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ قرآن بتاتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ کی امانت ادا کی یا ہم نے خیانت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ادا کی یا نہیں کی؟ لا تخونوا اللہ والرسول، رسول کی خیانت نہ کرو۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے آپ کے جو حقوق ہیں بحیثیت مسلمان ہم نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے؟ آج پاکستان کے اندر توہین رسالت کا قانون ہی ایک مذاق بنا ہوا ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ نے ہم پر انعام کیا تھا، ٹھیک ہے، ہندوستان کے اندر اگر راجپال کو قتل کیا غازی علم دین شہید نے تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو اس لیے پھانسی چڑھا دیا گیا کہ وہاں کفر کی حکومت تھی، وہاں انگریز حاکم تھے، وہاں ہندو ان کے پاس عزت تھی، طاقت تھی، ہم کمزور تھے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے جاری کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی احادیث مبارکہ پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ ان کو حرز جاں بنایا کہ نہیں بنایا؟ جس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے، آپ کی حرمت کا ہم ہی دھیان نہیں رکھ پاتے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ جو امت اپنے رسول کی حرمت کا دھیان نہ رکھ سکے، اپنے رسول کی حرمت کا پاس نہ رکھ سکے، اسے امت کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ امت رسول، وہ امت محمدیہ کہلانے کی حقدار کیسے ہے جو اپنے رسول کی حرمت کی حفاظت ہی نہ کر سکے؟ والعیاذ باللہ۔ ہمارے ملک کے اندر کیا امانتیں ادا کی جاتی ہیں کہ خیانت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے حکم دیا تھا امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانتیں ادا کیا کرو جانتے بوجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ وعدے کی پاسداری اور امانت کو ادا کرنے کا حکم ادا کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ امانت میں خیانت کرے وہ مومن نہیں ہے، جو بندہ وعدے کی پاسداری نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، ہر خطبے کے اندر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ انہی آیات کے اندر، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا کہ تم کمزور تھے، ہم نے تم پر انعام کیا، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو، انہی آیات کے ضمن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو یہ مال اور اولاد یہ فتنہ نہ بن جائیں تمہارے لیے، ان کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ کئی دفعہ یہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، انسان ان کی وجہ سے دین پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو مال اور اولاد کو یہ اللہ کی نعمت ہیں، انہیں اللہ کے لیے استعمال کیجئے اور انہیں دین کے لیے استعمال کیجئے، تو یہ مال اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت بنے گی۔ اور اگر ہمیں یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک دیں تو پھر یہ ہمارے دشمن ہیں، پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مال اور اولاد کو فتنہ نہ بنائے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ اس کے پاس ایسے شخص کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت عظمیٰ جو آزادی کی نعمت ہے،
اس کا کما حق ہو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔